السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا کورس چل رہا تھا، آئیے اور ابھی سیکھیں۔ تو جس کے اندر ہم نے سب سے پہلے تو عربی زبان کی گنتی یعنی اعداد ہم نے سیکھ لیے، اور اس کے بعد ہم نے صبح و شام کے جو اوقات ہیں ان کو بھی سیکھ لیا کہ جس طرح ہم اپنی وقت بتاتے ہیں، ظاہری بات ہے، یا صبح و شام، کل، پرسوں، آج، کل، دوپہر، یہ جو ہم جتنے الفاظ بولتے ہیں ان سب کو بھی سیکھ لیا تھا۔ اور اسی طرح اگر ہم کسی کو وقت بتانا چاہتے ہیں تو وقت بتانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اعداد یعنی گنتی یاد ہونی چاہیے، جو آپ نے پہلے یاد کر لی۔ نمبر 2، آپ کو جو ہے نا گھنٹہ، منٹ، سیکنڈ، ان کے نام یاد ہونے چاہیے تھے، وہ بھی آپ نے یاد کر لیے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ہی ہم نے آگے بھی دیکھ لیا تھا، ہفتوں کے نام، مکمل ہفتے کے دنوں کے نام بھی ہم نے یاد کر لیے تھے۔ آج ہم یاد کرنے والے ہیں جی موسموں کے نام، کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مکمل ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ ہریالی سی آ جاتی ہے، اور جو ہے نا وہ کھیت ہیں، درخت ہیں، سب سبز نظر آتے ہیں، ایک بہار آ جاتی ہے تو وہ موسم بہار کہلاتا ہے۔ خزاں، جب یہ پتے وغیرہ جھڑ جاتے ہیں اور وہ سارے درخت گنجے ہو جاتے ہیں تو وہ خزاں کہلاتا ہے۔ سردی گرمی مشہور بات ہے۔ تو بہار کو عربی زبان کے اندر الربیع، ٹھیک ہو گیا جی، بہار کو عربی زبان میں الربیع کہتے ہیں، اور اسی طرح خزاں کو عربی زبان میں الخریف کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی جی؟ بہار کو عربی زبان میں الربیع اور خزاں کو عربی زبان میں الخریف کہتے ہیں، اور سردی کو الشتاء، ٹھیک ہو گیا جی، الشتاء، اور گرمی کو الصیف۔ تو یہ ہیں جی 4 موسم ہیں بنیادی جو ہیں، تو ان کے نام ہمیں یاد ہو گئے۔ بہار کو الربیع، خزاں کو الخریف، سردی کو الشتاء، گرمی کو الصیف۔ اس کے ساتھ ہم مزید جو ہے نا آج یہ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ مزید کیا دیکھیں گے، جی ہاں، ہم اس کے ساتھ مزید آج یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو اسلامی مہینے ان کا نام کیا ہے، عربی زبان میں اسلامی مہینوں کے نام کیا ہیں۔ جیسے ہم یہاں پہ بولتے ہیں نا اپنا جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، تو یہ جس طرح ہم اردو کے اندر ہیں اسی طرح عربی زبان کے اندر، یعنی کہ جسے ہم اسلامی تاریخ کہتے ہیں، اسلامی مہینے جن کے ذریعے سے ہم چاند دیکھتے ہیں، عیدیں کرتے ہیں، اور دیگر جو ہیں تو ان کو ہم اسلامی مہینوں کے اعتبار سے کرتے ہیں، اور اسلامی مہینہ ہی ہماری جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا آغاز ہے۔ خیر، تو اسلامی مہینوں کے نام بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، تو ہم آج اس کا بھی سبق ساتھ دیکھ کر ختم کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو دیکھ لیتے ہیں مہینوں کے نام کیا ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ جس طرح ہم اردو کے اندر مہینوں کے نام لیتے ہیں تو وہ 12 مہینے ہی ہم بولتے ہیں، اسی طرح عربی زبان کے اندر بھی مہینوں کے نام 12 ہی ہیں۔ سب سے پہلا مہینہ، اور جیسے ہم اپنا انگریزی جو تاریخ ہے یعنی عیسوی جو ہے، اس کا جو یعنی اس کا جو پہلا مہینہ ہوتا ہے وہ جنوری کہلاتا ہے، لیکن جو اسلامی یعنی ہمارے مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا جو سب سے پہلا مہینہ ہے وہ محرم الحرام ہے۔ صحیح ہو گیا جی، محرم۔ دوسرا مہینہ صفر، پہلا مہینہ محرم، دوسرا مہینہ صفر، تیسرا مہینہ ربیع الاول، ٹھیک ہو گیا جی، اور اس کے بعد
ربیع الثانی، تو بالکل آسان ہے، محرم، سفر، یہ آپ نے 2 یاد کر لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلے 4 آپ کو خود بخود یاد ہو جائیں گے۔ محرم بہت زیادہ مشہور ہے، اس کو یاد کرنا بھی کوئی بڑی مشکل چیز نہیں ہے، ایک محرم یاد کر لیا۔ اور سفر، اس کو بھی آسانی سے یاد رکھا جا سکتا ہے کہ جی محرم کے بعد سفر ہے، جس کے بارے میں عام طور پر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ شاید نحوست والا مہینہ ہے، جو انتہائی غلط تاثر ہے، غلط عقیدہ ہے، غلط من گھڑت باتیں ہیں۔ سفر کے اندر یا کسی بھی مہینے کے اندر یا کسی بھی دن کے اندر کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ سارے مہینے، سارے دن، سارے اوقات، سارے ہفتے اللہ نے بنائے ہیں، کوئی مہینہ، کوئی وقت، کوئی دن، کسی کے اندر بھی نحوست نہیں ہے، نحوست ہمارے اعمال کے اندر ہے۔ خیر، تو جو دوسرا مہینہ ہے سفر، آگے اس کے بعد تیسرا مہینہ ربیع الاول، آگے چوتھا مہینہ ربیع الثانی، اور اس کے بعد اگلا جو 5واں مہینہ ہے، عام طور پر ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے پڑھنے میں ہم غلطی کر دیتے ہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے بھی غلطی کر دیتے ہیں، اور غلطی کیا کرتے ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں جو ہے نا جمادی الاول، جمادی الثانی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، بلکہ یہ یہاں پہ اس کو ہم جمادی الاولی اور جمادی الثانیہ یا جمادی الاخرہ یہ کہیں گے، یعنی مؤنث کے ساتھ پڑھیں گے۔ خیر، اب آپ کو مؤنث سمجھانا پڑے گا، بس آپ اس چیز کا دھیان رکھیں گے کہ اس کو جمادی الاولی اور جمادی الاخرہ بولا جاتا ہے، ایسے ہی ہم نے اس کو یاد کرنا ہے۔ محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخرہ، اور اس کے بعد جی اگلا مہینہ ہے رجب، ٹھیک ہو گیا جی، رجب المرجب جسے ہم بولتے ہیں، رجب، اور اس کے بعد آگے شعبان، پھر رمضان۔ اب عام طور پہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم شاید رمضان سے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا حج سے اسلامی جو نا وہ تاریخ کی ابتدا، یعنی سال کے مہینوں کی ابتدا سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو آج ہمیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ اسلامی مہینے، اسلامی سال کی مہینوں کے اعتبار سے جو ابتدا ہے وہ محرم سے ہوتی ہے، نہ کہ شوال یا رمضان یا جو ہے نا ذوالحج سے۔ خیر، تو بہرحال رجب، اس کے بعد شعبان، پھر رمضان، پھر شوال، اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ، سمجھ آ گئی جی بات کی؟ تو یہ ہیں جی 12 مہینے جو ہے نا اسلامی مہینوں کے نام جو ہم نے آج یاد کر لیے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیا ہوگا۔ میں ایک دفعہ دہرا کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اسلامی 12 مہینوں کے نام یہ ہیں: محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخرہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ ٹھیک ہو گیا جی، آپ اس کو یاد کریں، بولنا شروع کریں، لکھنا شروع کریں، ڈائری بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔